بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طور پر بسایا ہے کہ اس میں انسان کی خواہش کے ایک سے ایک سامان ہیں، لذیذ سے لذیذ غذا ہے، عمدہ سے عمدہ پانی ہے، آنکھوں کو بہانے والے رنگ برنگے پھول ہیں، دل کو رجھانے والے آبشار اور جھیلیں ہیں، حسین سے حسین تر انسان ہیں کہ اہل ہوس جس کے اسیر زلف ہو کر رہ جاتے ہیں، اور کتنی ہی نعمتیں ہیں جن سے انسان کی طرح طرح کی خواہشات متعلق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مفادات اور خواہشات اور چاہتوں میں تصادم کی کیفیت رکھی ہے۔ چیز ایک ہے لیکن طلبگار کئی ہیں، خواہش کسی ایک کی ہی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن کتنی ہی کی خواہشات ہیں جو اس ایک شے سے متعلق ہیں۔ مثلا بادشاہ بننا ہے، کتنوں کی خواہش ہے کہ ہم بادشاہ بنیں ہر ملک کے اندر، لیکن بنتا کون ہے؟ ایک آدھ ہی۔ وہی فرمایا لیکن اللہ تعالی نے اس دنیا میں مفادات اور خواہشات و چاہتوں میں تصادم کی کیفیت رکھی ہے۔ چیز ایک ہے لیکن طلبگار کئی ہیں، خواہش کسی ایک ہی کی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن کتنے ہی خواہشات ہیں جو اس ایک شے سے متعلق ہیں۔ آخرت کا معاملہ اس سے مختلف ہوگا۔ آخرت کی دنیا میں خواہشات بھی ہوں گی اور ہر خواہش کی تکمیل بھی آخرت میں خواہشات بھی ہوں گی اور ہر خواہش کی تکمیل بھی۔ یہاں خواہشات ہیں لیکن ہر خواہش کی تکمیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی وافر مقدار میں ہوں گی اور اتنی یکسانیت کے ساتھ دستیاب ہوں گی کہ کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہوگی، گو جنت میں بھی درجات و مراتب ہوں گے اور فرق ہوگا، لیکن ہر شخص کو یوں محسوس ہوگا کہ وہی سب سے بہتر حالت میں ہے۔ یہ احساس اس کے قلب کو پرسکون رکھے گا اور احساس محرومی کا کوئی سایہ بھی اس کے سر سے نہ گزرے گا۔ جنت میں رہنے والوں کے درمیان نہ کوئی تصادم اور ٹکراؤ ہوگا، نہیں باہمی نفرت و عداوت، اور اس لیے وہاں جرم کا کوئی محرک بھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں چونکہ انسان تصادم اور مسابقت کے ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہی ٹکراؤ نفرت و عداوت اور مخالفت کو جنم دیتا ہے۔ پھر کچھ لوگ اپنی خواہش کو پورا کرنے اور مفادات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ محروم و نامراد ناکام۔ جو محروم ہوتا ہے یا محروم کیا جاتا ہے، اس کے دل میں انتقام اور تشدد کے جذبات موجزن ہوتے ہیں، اور یہی جذبات جرم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر طبقہ مفادات میں دوسرے طبقے میں سے متصادم ہے۔ غریبوں کو مالداروں سے گلہ ہے، مزدوروں کو آجرین سے شکوہ ہے۔ آجر کہتے ہیں مزدوروں کو، جن کے مزدور ہیں ان سے شکوہ ہے۔ رعایا کو حاکموں اور فرمان روانوں سے شاکی ہیں۔ یہ تقسیم دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی، اسی سے کائنات کی ہم رنگی قائم ہے۔ اس لیے آخرت سے پہلے ایسی دنیا کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو جرم اور جرم کے جذبات سے مکمل طور پر محفوظ و مامون ہو۔ البتہ جرم کو روکنے کی ممکنہ تدابیر اختیار کی جا سکتے اور کی جاتی ہیں۔ جرم کو روکنے کے 3 محرکات ہیں۔ اول طبعی شرافت، انسان کے اندر شرافت ہوتی ہے، وہ جرم، تو یہ طبعی شرافت یہ انسان کو جرائم سے کیا ہے؟ روکتی ہے۔ دوسرے قانون کا خوف۔ تیسرے آخرت میں جواب دہی کا یقین۔ تو کتنے محرکات ہیں؟ ایک طبعی شرافت، دوسرے قانون کا خوف، اور تیسرے آخرت میں جواب دہی کا استعداد۔
اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں اصلاً سلامتی اور صالحیت رکھی ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. انسان بہرحال اپنی سرشتے کے اعتبار سے درندہ نہیں ہوتا. ظلم و جور اور گناہ پر اس کا ضمیر یقین اس سے کوستا ہے. اس لیے جرم پیشہ قاتل نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گناہوں کا احساس ان کا تعاقب کرتا رہتا ہے. ان کی راتیں بے خواب ہو جاتی ہیں اور بعض پر تو اتنا زیادہ نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں. بہت سے انسان وہ ہیں جن کو طبی شرافت اور ضمیر کی آواز گناہ سے روکے رکھتی ہے، گو وہ اسلام اور کسی اور مذہب کے قائل نہ ہوں، وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قلب میں گناہ پر ٹوکنے اور روکنے کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ اسے تھامے رکھتی ہے. جرم کو روکنے کا دوسرا مؤثر ذریعہ قانون ہے. اس دنیا میں جب اسے انسانوں کی بستی بسی ہے وہ کسی نہ کسی قانون کے پابند رہا ہے. بہت سے لوگ جو بے ضمیری میں مبتلا ہیں اور خدا کے خوف سے بھی عاری ہیں، سوائے قانون کے کوئی چیز نہیں جو ان کے ہاتھ کو تھام سکے. اسلام نے بھی جرائم کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں اور وہ یہ ہیں: زنا، چوری، زنا کی تہمت، شراب نوشی، رہزنی اور ارتداد. ان سے متعلق سزاؤں کو حدود کہتے ہیں. یہ جرائم اللہ کے حقوق سے متعلق مانے جاتے ہیں. اس لیے عدالت یا خود صاحبی معاملہ بھی مجرم کو معاف کرنے کا مجاز نہیں. اسلام کے نظام جرم و سزا میں دوسری اہم چیز قصاص و دیت ہے. یہ قتل اور جزوی جسمانی مضرت رسانی سے متعلق ہیں. یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے وارثوں کو حق ہے وہ اس کو کیا کریں؟ قتل کر دیں. کسی نے کسی کی انگلی توڑی، کان کاٹا، ہاتھ توڑا تو شریعت نے قانون کیا بنایا ہے؟ اس کو اختیار دیا ہے تم بھی اس کا وہ عضو اسی طرح توڑو. حتیٰ کسی کی آنکھ پھوڑی اور آنکھ کی روشنی چلی گئی تو اس کے لیے بھی اس کو اختیار ہے وہ بھی اس کی آنکھ کی روشنی، اور اس کی کتابوں کے اندر طریقے لکھے ہیں کہ کس طرح آنکھ کی روشنی تو چلی جائے لیکن آنکھ محفوظ رہے. کسی نے کسی کو مارا اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. شریعت نے ایسے قانون رکھے ہیں کہ جس کی آنکھ چلی گئی اس کو اختیار ہے وہ اس سے قصاص لے اور ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کی آنکھ کی روشنی کیا ہے؟ چلی جائے. تو یہ قوانین ایسے ہیں جو انسان کو جرائم سے روکتے ہیں. اس جرم کو بندوں کے حقوق سے متعلق قرار دیا گیا، اس لیے صاحبی معاملہ یہ اس کے اولیاء جرم کو معاف کر سکتے ہیں. حدود کو کوئی معاف نہیں کر سکتا لیکن یہ قصاص اور بدلے ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور مال کی کسی مخصوص مقدار پر صلح بھی کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ جو جرائم ہیں ان کی بابت عدالت اپنی ثواب دید سے سزا کا فیصلہ کر سکتی ہے. گناہ سے باز رکھنے کا تیسرا سب سے اہم اور سب سے اثر انگیز محرک آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے. قانون دن کے اجالے میں انسان کے ہاتھ تھام سکتا ہے لیکن رات کے اندھیروں اور انسان کے خلوت قدوں تک نہیں پہنچ سکتا. آخرت کی جواب دہی کا احساس ہی ایسی طاقت ہے جو انسان کو اپنی تنہائیوں میں بھی جرم سے باز رکھتی. حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی طبیعت مجرمانہ ہو اور خدا کا خوف اس کے دل میں نہ ہو تو کوئی طاقت نہیں جو اس کو جرم سے روک سکے. لوگوں کے سامنے نہیں تنہائی میں جرم کرے گا لیکن آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا استحضار اور یقین یہ تنہائی میں جرم سے انسان کو روکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی طبیعت مجرمانہ اور خدا کا خوف اس کے دل میں نہ ہو تو کوئی طاقت نہیں جو اس کو جرم سے روک سکتی ہے، اور وہ اپنی کوتاہ کاریوں کے لیے ہزار تدبیریں نکال لے گا اور نئے راستے تلاش کرے گا. اس لیے قرآن مجید نے جہاں کسی بات سے منع کیا ہے وہاں خوف خداوندی اور آخرت کی جواب دہی کی طرف متوجہ فرمایا ہے.
اللہ تعالی ہمارے اندر وہ طبی شرافت بھی پیدا فرمائے جو انسان کو جرائم سے روکتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اور آخرت میں جواب دہی کا استعداد ایسا پیدا فرمائے جس استعداد کی وجہ سے گناہوں سے اور جرائم سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔